بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENNI کی جانب سے میں عابد سعید اور سید ذوالفقار حسین آپ کو ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آج کے موضوعات کی طرف آئیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں. ذوالفقار صاحب، آج کون کون سے موضوعات ہیں؟ جی عابد صاحب شکریہ. آج سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ سی پیک کا ہے. جی، اس میں کچھ اچھی خبریں ہیں. جی، حال ہی میں چائنا میں ایک BRI انیشیٹو میں جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10 سال مکمل ہونے پہ کہ جو بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، جی، اجلاس ہوا ہے، اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. جی، اس اجلاس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے، ہمارے جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ بھی گئے تھے. جی، جی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ MOUs بھی سائن کیے گئے ہیں. یہ 10 سالہ BRI کا جو انیشیٹو 10 سال پہلے شروع ہوا تھا اور سی پیک اس کا حصہ ہے. اور اس کے 10 سال مکمل ہونے پر BRI کے جی جی جو اجلاس ہوا ہے اس میں مختلف ملکوں نے شرکت کی ہے، پاکستان نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی ہے. تو اس میں کچھ پاکستان کے تناظر میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں بڑے خوش آئند ہیں. اس میں پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ جو ہمارے پروجیکٹس اس وقت ان پروسیس ہیں، ان پروگریس ہیں، ان کو بھی ریویو کیا گیا ہے. اور جو التوا کا شکار ہے ان کو بھی ریویو کیا گیا ہے. فار ایگزامپل ہمارا جو ML1 ہے، التوا کا شکار تھا، اس کو ریویو کیا گیا ہے. اس کو یہ جو ریلوے کا بہت بڑا آئیکونک پروجیکٹ ہے پشاور سے کراچی تک، جی، اس کو جلدی شروع کرنے کے لیے جب مکمل ہوگا یا جب انشاءاللہ شروع ہوگا تو کیا سپیڈ اس کی بڑھ جائے گی؟ سپیڈ بھی بڑھ جائے گی. اس میں اور بھی بہت ساری سہولیات ہوں گی. اس کے ارد گرد مختلف انڈسٹری زونز بھی آ سکتے ہیں. جی جی. تو اس کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ جی آپ کچھ کاسٹ کو اس کو کم کر لیں اور اس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کریں. جی. دوسرا یہ ہے کہ سی پیک کے اسکوپ کو بڑھانے کے لیے ناظرین انہوں نے MOUs سائن کیے ہیں، معاہدے سائن کیے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے تو صرف روڈ، انرجی اور ٹرانسپورٹ کا تھا یہ سی پیک. جی. بجلی کے منصوبے تھے اور ٹرانسپورٹ کا معاملہ تھا. اب انہوں نے اسکوپ کو بڑھا کے کچھ اور سیکٹرز، کچھ اور ایریاز بھی اس میں شامل کرنی ہے. جی. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ نارمل انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی لے کے آئے ہیں، اس میں انڈسٹری کو لے کے آئے ہیں، مائننگ کو لے کے آئے ہیں، ایجوکیشن کو لے کے آئے ہیں. تو اس طرح سے اس کا اسکوپ جو ہے وہ وائڈن کر دیں اس کا، تاکہ ایک کراس دی بورڈ کچھ پروجیکٹس آ جائیں، انویسٹمنٹس بھی آ جائیں اس میں. آپ کو پتہ ہے 25 بلین یعنی ڈالرز جو ہیں اب تک چائنیز کمپنیز انویسٹ کر چکی ہیں. جی. تو اس کے بعد میں اگر یہ اتنا زیادہ اسکوپ کو وائڈن کریں گے تو انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. جی، آپ کو علم میں ہوگا کہ جب یہ پروجیکٹ سی پیک پاکستان میں پوری شدت کے ساتھ شروع ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو اس کا جو اسکوپ تھا وہ تقریباً 46-47 ارب ڈالر تھا. تو اس میں سے شاید 25 بلین جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ خرچ ہو چکا ہے. تو باقی جو ہے وہ انہوں نے اسکوپ کو انکریز کر دیا ہے. اس میں زراعت کو بھی لے کے آ رہے ہیں، انڈسٹری کو، مائننگ کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، تعلیم کو، سب کو لے کے آ رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان اس جو BRI ہے، چائنا کا بڑا ایک دنیا میں مشہور پروجیکٹ ہے، دنیا میں چائنا کی جو ایک پہچان بن گیا، اس میں پاکستان کا جو رول ہے سی پیک کے ذریعے ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ پیوٹل رول ہے. پاکستان ایک بڑی اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے، اسی لیے چائنا جو ہے وہ سی پیک اور BRI کے پس منظر میں پاکستان کو بہت اہمیت دیتا ہے. اور چائنا کی پوری خواہش ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یا BRI ہے بغیر تعطل کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے یہ منصوبہ مکمل ہو جائے. تو اس میں جو معاہدے سائن کیے گئے ہیں اس میں سب سے اچھا معاہدہ ایک ہوا ہے جو کہ یونائٹڈ انرجی گروپ آف چائنا اور پاکستان ریفائنری کے درمیان میں ہوا ہے. اس میں 1.5 ارب ڈالر کی کوئی انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں، ریفائنری کے سیکٹر میں اس میں آئیں گے. تو یہ اس طریقے سے بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر ہم اس کا اسکوپ وائڈن کر دیں تو اس وقت ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے. ہماری ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ پہ ہی ریلائی کر رہی ہے. تو اگر یہ اسکوپ وائڈن ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال میں بہت سی انڈسٹریل ایکٹیویٹی، بہت سی مائننگ کی ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کا اسکوپ جو ہے اور وائڈن ہو جائے گا. تو امید ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو پورے طریقے سے ایکسپلائٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ جو ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے ہم فیسیلیٹیشن یہاں پہ دیں، اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اور جتنی بھی ہم انویسٹرز جو آنے والے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو کریں تاکہ اس کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو. اور یہ خبریں آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ اخبارات کی اور ٹی وی کی زینت بنی رہی ہیں کہ یہ سی پیک کے جب منصوبہ جاتا ہے. صاحب ایک اور بات آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے
کہ میری رائے میں، اور آپ میرا حال متفق ہوں گے، کہ سی پیک کو ہمیں ایک ایسے پروجیکٹ کا درجہ دینا چاہیے جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن اس کی راہ میں حائل نہ ہو، اور اس کو پرپیچولی اس کو چلنا چاہیے، کنٹینیوسلی چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو قومی مفاد ہے اس کے تحت ہمیں تمام فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں جو فیصلے جو ہیں وقتی مصلحتوں کی خاطر نہیں کرنے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تسلسل رہنا چاہیے. جی تسلسل رہنا چاہیے. ویسے تو جتنی بھی نیشنل انٹرسٹ کی پالیسیز ہیں، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسیز ہوں، ان میں تسلسل رہے گا تو پھر ہی جا کے ملک میں ترقی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک اور بی ایر آئی کا جو کیونکہ ہم حصہ ہیں تو ہمیں اس میں پوری توجہ دینی چاہیے، اور اس میں اپنا کہہ لیں کہ بالکل بہت پوٹینشیل ہے، اخلاص کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہیے. جی جی جی. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں پورے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. جی جی. اچھا، اس کے بعد عابد صاحب ایک اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو میں دینا چاہ رہا تھا. ہم نے ابھی پچھلے کسی ایپیسوڈ میں ایک بار ذکر کیا تھا ٹو انکریز دی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. جی. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی. تو اس تناظر میں ایک سوچ ابھر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ایس او ایز، جی، ان کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں ایک سوچ ابھر رہی ہے. جو حکومت کے زیر انتظام چلنے والے صنعتی ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، جی، ان کے بارے میں یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. جی. کیونکہ ان کو حکومت کے زیر نگرانی چلانے میں ڈبل نقصان ہو رہا ہے. جی. یعنی ایک طرح سے وہ دو دھاری تلوار ہیں. جی. وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ادارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ یا تو لاسز میں ہیں یا بند پڑے ہیں. جی. اور کئی سالوں سے بند پڑے. کئی سالوں سے بند. جی. اور لوگ جہاں جو ان کے امپلائیز ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. جی. اب وہ دو دھاری تلوار اس طرح سے ہے، ایک طرف تو وہ بہت بڑا ایک چنک ہے جو پروڈکٹیو ایسٹس کا لے کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. جی. نہ اس کو چلنے دیتے ہیں نہ چلا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہ وہ جب چلتے نہیں ہیں تو وہ پیداوار نہیں ہوتی ہے، ہماری جی ڈی پی میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، اور جب وہ پیداوار نہیں ہوتی تو ان کو پروفٹ کہاں سے ہوگا؟ جب پروفٹ نہیں ہوتا تو ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ جی صحیح بات ہے. تو جو صنعتی ادارے ٹیکس دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اگر آپ ان سے ان کا مقابلہ کریں تو وہ دو دھاری تلوار ہے. اب چپ کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ چل رہے ہیں، نہ پیداوار دے رہے ہیں، نہ ٹیکس دے رہے ہیں. الٹا یہ ہو رہا ہے دوسری طرف سے کہ وہ ٹیکس پیئرز کی منی جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہے ان اداروں کو قائم رکھنے کے لیے. پولیٹیکل ریزنز ہیں یا دوسری ریزنز ہیں کہ جی ان کے امپلائیز کو تنخواہ دینی ہے، آپ ساری ٹیکس پیئرز منی ادھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اور وہ جو ڈائیورٹ کرتے ہیں آپ ٹیکس پیئرز منی، وہ پھر آپ کے سوشل پروجیکٹس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں. آپ سب سے بڑا چنک جو ہے وہ ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ پیسوں کا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب ایک ادارہ ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا بینکس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے. ٹھیک. آپ کو بھی معلوم ہے ہم نے بینکنگ سیکٹر میں اپنی جاب شروع کی تھی. جی. اس وقت سارے کے سارے بینکس میں پبلک سیکٹر میں تھے. جی جی. ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ پبلک سیکٹر کے بینکس کوئی پروفٹ جنریٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے. جی. لیکن اینڈ پہ یہی ہوا کہ ان کے لاسز بہت بڑھ گئے تھے. جی. اور انہوں نے ٹیکس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا تھا. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ان کو پرائیویٹائز کیا گیا. پرائیویٹائز کرنے کے بعد میں نئے جو بینکس تھے ان کو بھی انٹری کی اجازت دی گئی. جی. اب ایک ہیلدی انوائرمنٹ کمپٹیشن کی پیدا ہوگی. اس سے یہ ہوا ایک طرف تو سروس کوالٹی بہتر ہوگی. ابھی ہم نے پچھلے ایک سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا ڈیجیٹل بینکنگ کے بارے میں. جی جی. اب دیکھیں نا کہاں سے بینکنگ کہاں پہنچ گئی. جی جی. ہمارے دور میں چیک بک اور کاؤنٹر اور یہ اور وہ لمبی لمبی لائنیں بلوں کے لیے، اور وہ ڈیجیٹل بینکنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اب پرائیویٹائز کرنے کے بعد ہی ہو رہی ہیں. جی جی. اور دوسری طرف میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو لاسز میں بینک تھے، اب آپ ان کا 6 مہینے کا پروفٹ دیکھیں جون میں جو ہوا تھا وہ ہنڈریڈز آف بلینز میں چلا جاتا ہے. صحیح بات. اور وہ جو ہنڈریڈز آف بلینز میں جاتا ہے پروفٹ، اس پہ ڈائریکٹ ٹیکس بلینز میں چلا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس بینکوں کی طرف سے. ایک تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس ان کے اوپر جو لاگو ہوتا ہے انکم ٹیکس کارپوریٹ ریشو سے وہ چلا جاتا ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے شیئر ہولڈرز ہیں، تقریباً سارے بینکس ہی لسٹڈ ہیں. وہ شیئر ہولڈرز کی جو انکم ہے، چاہے وہ اسپانسر شیئر ہولڈرز ہیں یا پبلک ہے، ان کی جو ڈیویڈنڈ انکم ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہے. ایک اور ٹیکس کا بھی نہیں کھل جاتا ہے. بینکنگ اتنی زیادہ وسیع ہو گئی کہ انہوں نے سروسز پرووائڈ کی، ہر سروسز پہ ٹیکس ہے.
آپ مارک اپ انکم ہے اس آپ کا کہنے کا مطلب ذوالفقار صاحب یہ ہے کہ اگر ان اداروں کو ہم جلدی سے جلدی پرائیویٹائز کر دیں جی تو اس سے ملک کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. ناظرین, ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ جو ہم اکثر باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جی حکومت کو بڑے سخت اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, IMF بھی اس پہ زور دیتا ہے, ورلڈ بینک بھی اس پہ زور دیتا ہے, باقی ادارے بھی زور دیتے ہیں, ہمارے اندر سے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان اداروں کو جو کہ حکومت کے زیر انتظام ہیں ان کو جلد از جلد پرائیویٹائز کرنا ایک ایسا مشکل اور سخت فیصلہ ہوگا جس میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ ہر گزرتا دن ہمارے معیشت کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے اس میں آپ سے ایک شیئر بات کروں کہ یہ جو نگران حکومت میں انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا ہے, اس کو بلکہ جلدی مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دور اندیشی سے کام کر رہے ہیں. اور مجھے امید رکھنی ہمیں چاہیے کہ جو آنے والی سیاسی حکومت ہوگی الیکشن کے بعد وہ اپنی توجہ جو ہے وہ ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن پہ پوری طرح مرکوز کرے گی. حکومت کو ان نقصانات سے قوم کو نجات دلائے گی تاکہ یہ ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, جو بھی انہیں خریدے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور یہ لوگوں کے لیے باعث روزگار بھی ہوں اور حکومت کے لیے ٹیکس کا موجب بھی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی آپ نے اس کا انالیسس کیا, ایگزامپل بھی دی بینکوں کی کہ یہ کوئی پاکستان میں یہ کوئی فلاڈ قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ پرائیویٹائز کریں, کوئی ایسا ماڈل فیل نہیں ہوا, تو ہمیں اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے. جی بالکل. جی تو اب صاحب آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں اس میں؟ جی, دو خبریں ٹیکسٹائل سے جڑی ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ٹیکسٹائل جو کہ ہماری ایکسپورٹس کا مین سٹے ہے, ہماری ایکسپورٹ کا بہت زیادہ دار و مدار اس پہ ہے, اس میں پچھلے کچھ 3 مہینوں میں مسلسل ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے. اور جولائی اور سپٹمبر کا جو کوارٹر گیا ہے, سماہی گئی ہے, اس میں ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں 9.5% کمی ہوئی ہے. یہ اسی عرصے کے دوران پچھلے سال 2022 میں ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس تھی وہ 4.58 یعنی کہ 4.58 بلین ڈالر تھی, جو کہ اب اس سال 2023 میں کم ہو کے 4.12 بلین ڈالر رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل ہمارا ایک بڑا پیمپرڈ قسم کا سیکٹر ہے. حکومتیں بڑی فراخ دلی سے اس کو انسینٹیوز بھی دیتی ہیں, اسپیشل ٹیرف بھی دیتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو اب اپنے پاؤں پہ مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. اس میں ہم یہ کہیں گے کہ صرف اگر سپٹمبر کے مہینے کے فگر لیں جو کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ادارہ شماریات جو ہے اس نے جاری کیے ہوئے ہیں, ہم جو صرف سپٹمبر کی بات کریں تو سپٹمبر کے صرف ایک مہینے میں 10.88% جو ہے 10.88% جو ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, جو کہ 2022 سپٹمبر میں 1.52 بلین ڈالر تھیں, اب کم ہو کے 1.38 یعنی 38 بلین ڈالر رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو کہ ہمیں اپنے ذرائع سے بھی پتہ چلا اور ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں ان سے بھی ایک دو سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جو ایک تو کاسٹ پروڈکشن ہماری بڑی زیادہ انرجی کی وجہ سے مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیش ان ہینڈ ہونا چاہیے جسے ہم لیکوڈیٹی کہتے ہیں اس کی بھی کمی ہے. تو شاید یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں ورکنگ کیپٹل لونز نہیں, جی بنیادی جو فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر بھی اور جو کارخانے دار ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی سطح پہ بھی. اور حالانکہ میں پچھلے دنوں فیصل آباد گیا ہوا تھا, مجھے پتہ چلا ہے کہ فیصل آباد کے جو مین ایکسپورٹرز ہیں وہ ابھی بھی پوری رفتار سے کام کر رہے ہیں, لیکن اوور آل جو فگر ہے وہ ہماری اتنی انکریجنگ نہیں ہے. اس کو بہتر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی ڈراپ آیا ہو, ڈکلائن آیا ہو, امید کرنی چاہیے کہ ریکوری آ جائے گی. جی. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ کاٹن پروڈکشن کے بارے میں ہم نے ایک پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا ناظرین, کہ ہماری کراپ کے بارے میں کہ تقریباً 11 ملین سے زیادہ بیلز ہوں گی, تو اس ایسٹیمیٹ کو ریوائز کرنا پڑ رہا ہے. تو اب امید یہ ہے کہ ہماری 9 ملین بیلز ہوں گی اس سال کاٹن کی. اکتوبر 15 تک جو فگرز آئی ہیں اس میں تو ابھی 15% اضافہ ہے کاٹن پروڈکشن میں تو ابھی, کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا. تو امید ہے کہ یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ریوائز ٹارگٹ ہے 9 ملین جو بیلز ہیں, 9 بلین بیلز ہیں, ان تک پہنچ جائیں گے. تو میرا خیال میں جو ٹارگٹ ریوائز ہو رہا ہے شاید وہ اس وجہ سے ہے کہ پنجاب میں کچھ تھوڑی سی پروڈکشن جو ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے سفید مکھی کے کچھ, جی وائٹ فلائی کہتے ہیں اس کی, آپ صحیح فرما رہے ہیں
کہ جسے وائٹ فلائی کہتے ہیں اس کا حملہ ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے ٹارگیٹ کو ریوائز کرنا پڑا ہے اور اس کو ہم نے 11.5 سے لے کے 9 ملین بیلز سندھ کی پروڈکشن میرا خیال ابھی بھی شاید اس میں دیکھیں ابھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو کراپ ہے اس کو کارخانے تک لے کے جاتے ہیں, تو اس میں پنجاب میں تو 16% اضافہ ہوا ہے, لیکن سندھ میں یہ 84% اضافہ ہوا ہے. بہت زیادہ ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کاٹن پیدا ہو رہی ہے وہ کارخانوں تک پہنچ رہی ہے. پنجاب میں اس کی رفتار کم ہے لیکن سندھ میں اس کی رفتار, کیونکہ یہ فگر جنرز ایسوسیشن والے ریلیز کرتے ہیں. جی ریلیز کرتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کاٹن کی بہت سالوں بعد اگر ہم 9 ملین بیلز پر بھی پہنچ جاتے تو یہ خاصے سالوں بعد ایک اچھی خبر ہوگی. جی ہاں بالکل. اور یہ میرا خیال ہے 10 ملین کے قریب پہنچ اضافے کا باعث بنے گی ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو. اور جو کمی ہو رہی ہے, کچھ ڈراپ آ رہی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں, وہ بہتری آ جائے اس میں. اچھا جی, وہ آخری بات ذوالفقار صاحب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے, وہ یہ ہے کہ وزارت جو تعلیم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, ان کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے, بلکہ میڈیا میں بھی آیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں 22.8 ملین یعنی کہ 2.28 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اسکول دیکھا ہی نہیں ہے, انہوں نے آج تک اسکول نہیں دیکھا. یہ فگر کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 22.8 ملین بچے نہیں ہیں بلکہ یہ 28 ملین بچے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو 22.8 ملین بھی بچے لے لیں, 2.28 کروڑ بچے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو اسکول گوئنگ جانے والے بچے اس میں ہر چوتھے میں سے ایک بچہ جو ہے وہ, ہر 4 میں سے ایک بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی تشویشناک اور الارمنگ سچویشن ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. 2020-21 میں وزارت تعلیم جو وفاقی ہے اس نے ایک روڈ میپ بنایا تھا کہ اس الارمنگ سچویشن کو کس طریقے سے ٹیکل کریں, لیکن وہ جو روڈ میپ بنا تھا وہ پتہ نہیں فائلوں میں کہیں گم ہو گیا یا کیا ہوا, سچویشن جو ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں بدلی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی جو قومی مجموعی پیداوار ہے GDP جسے کہتے ہیں, اس کا صرف 1.7% تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, جبکہ یہ منیمم کم سے کم 4% ہونا چاہیے. 5% ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ تعلیمیہ پالیسی تو ہر چوتھے 5ویں سال آ جاتی ہے, لیکن ہم نہ تو کوانٹیٹیولی کوئی فرق ڈال سکیں اور نہ کوالٹیٹیولی کوئی فرق ڈال سکیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فائنینشیل ایمرجنسی کی ہمیں ضرورت ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں معاشی حالات ہیں وہ ایک ایمرجنسی فار دی ایجوکیشن, نو اٹ شوڈ بی کالڈ ایز این ایجوکیشن ایمرجنسی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بطور پیرنٹ, ہمارا بطور سوسائٹی, ہماری جو ٹاپ آف دا لائن جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اگر ایک بچہ اسکول سے پڑھ آتا ہے اور اچھی سے تعلیم مل جاتی ہے تو وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرے, چاہے وہ ایک چھوٹا معمولی لیول کا کاروبار کیوں نہ ہو, تو وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری بات کے طور پر ہمیں تمام بحیثیت قوم تعلیم کو نہایت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اگر میں ارد گرد ممالک پہ نظر دوڑانی چاہیے, وہاں پہ لوگوں کا, پیرنٹس کا ایک پیشن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹیو یونٹ بنائیں سوسائٹی کا. ہمارے ہاں کیونکہ غربت کا دورہ ہے, زیادہ لوگ غریب ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ لوگوں میں تعلیم کی اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑی سسٹینیبل اس کو سطح پہ اوپر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں تعلیم کا معیار جو وہ بلند ہو. بہت اچھا. تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت لیں. جی بالکل. اور پھر ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں کہ ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں, پسند کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی اور ہماری امپرومنٹ کے لیے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. جی ضرور کر سکتے ہیں. ہم آپ کے منتظر رہیں گے, آپ کے جو آپ جس طرف ہماری توجہ دلائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.